پیغمبروں نے آ کے براہین کے ساتھ واضح دلائل کے ساتھ ان کے سامنے حق رکھا، اللہ کا پیغام رکھا، تو انہوں نے ناقابل تردید باتوں اور اللہ کے پیغام کو رد کرنے کی ہمت تو نہیں ہے ان کے اندر، اتنی سچائی تھی پیغمبروں کی باتوں میں، لیکن انہوں نے بہانہ کیا تراشا، کہنے لگے، ذرا دیکھیے قرآن مجید کا یہ مقام خاص طور پہ میں آپ کو اس پہ دعوت فکر دیتا ہوں۔ فَكَفَرُوا، انہوں نے انکار کیا اور کہا کیا، فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کہ اچھا اب بشر ہمیں ہدایت دیں گے، یعنی ہدایت تو کہیں سے آ جائے، دیوار کے اوپر بھی نصیحت لکھی جائے تو بندہ وہاں سے پڑھ کے بھی ہدایت پا لے، اور یہ تو پاکیزہ وجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابشر یہدوننا، یہ بشر ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے۔ ابن عاشور نے اور باقی لوگوں نے یہاں بڑی خوبصورت باتیں لکھی، اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان کا اعتراض کیا تھا، یہ بشر، ہم ان کی بات سنیں اور یہ ہمیں ہدایت دیں گے، تو کہا کہ یہ ان کا انکار کا بہانہ تھا کہ بشر کی بات ہم کیسے مانیں۔ تو یہ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ اگر نہ ماننے پہ آئیں تو پاکیزہ وجود، سالے زندگی رکھنے والے، جن کا بچپن، لڑکپن، جوانی، خاندان، نسب ان کو معلوم ہے، جن کی پاکیزگی کے خود یہ گواہ ہیں، ان عالی ہستیوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیں اور کہیں کہ چونکہ یہ بشر ہیں اس لیے ہم ان کو پیغمبر نہیں مانتے۔ نہ ماننا چاہیں تو پاکیزہ وجود ذوات کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیں، اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو پتھروں کو خدا مان لیں۔ یہ دیکھیے ان کا فلسفہ، نہ ماننا چاہیں تو پاکیزہ وجود اور صالح اور پاکیزہ انسانوں کو پیغمبر بھی نہ مانیں، اور ماننے پہ آ جائیں تو بچھوؤں کو خدا مان لیں، ماننے پہ آ جائیں تو سانپوں کو خدا مان لیں، ماننے پہ آ جائیں تو مٹی کے مادوں کو معبود مان لیں، ماننے پہ آ جائیں تو جلتی ہوئی آگ کو خدا مان لیں، ماننے پہ آ جائیں تو لکڑی کے ڈھیر کو آگ لگا کر کے اس کو اپنا معبود مان لیں، ماننے پہ آ جائیں تو ستاروں کو، چاند کو، سورج کو خدا مان لیں۔ تو یہ عجیب ان کی کہانی ہے، جب نفس نہیں مانا تو پاکیزہ وجود جس کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی اس کو پیغمبر نہ مانیں، اور ماننے پہ آ جائیں تو گندگی کو بھی خدا مان کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ ان کے نفس کی کہانی تھی۔ فَكَفَرُوا، انہوں نے انکار کیا، وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور انہیں رخ پھیرا، تو پھر کیا ہوا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے ان سے بے نیازی اختیار کر لی۔ اللہ کے فرشتگان کی جب لوگ قدر نہیں کرتے تو پھر ان کو یوں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک اور بات کہوں گا، دور موجود کے اندر یہ اچھی بات ہے کہ بڑے صالح، انتہائی پاکیزہ لوگ ممبر و محراب پر ذمہ داریاں نبھانے والے ہونے چاہیے، اور ہم بھی دن رات کوشش کرتے ہیں کہ ایسے افراد سازی کے عمل سے آنے والے لوگوں کو گزار کر کے اچھے صالح لوگ قوم کو دیے جائیں، لیکن پھر بھی بشر ہونے کے ناطے سے اگر تھوڑی سی کوئی کوتاہی دیکھ لی ممبر و محراب کے ذمہ دار پر، تو وہی مزاج ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا ہاں اس لیے نہیں مانتے کہ یہ بشر ہیں، تو تھوڑی سی کوئی بات دیکھ لی تو بہانہ بدعملی کا ڈھونڈ لیا کہ یار مولوی صاحب ہی ایسے ہیں، ہم کیسے مانیں۔ تو اس لیے وہ سچی بات وہ قرآن سے پڑھ کے بھی سنا رہے ہوں گے تو انکار کر دیں گے، اور بات بار بار اس پہ ہی کریں گے، بار بار وہی لے کے آئیں گے، اصل یہ نہ ماننے کے بہانے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ پچھلے دن مجھے کسی نے کچھ کہا کہ یہ قوم کا مزاج کیا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ مزاج قوم کا اسی لیے ہے کہ اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب صالح لوگوں کی قدر دانی لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جا کے دھکے کھاؤ ان ملنگوں کے پاس، جا کے دھکے کھاؤ ان عاملوں کے پاس، اور جا کے جو ہے وہ ان کی چوکھٹوں کے اوپر جو ہے وہ حاضریاں دو اور ذلیل ہو، تمہارا مقدر ہی پہ ذلیل ہونا ہے۔ جب تم نے قرآن کو نہیں تھاما، حدیث کو نہیں تھاما، تو گلی گلی رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں تم سے، تمہاری پرواہ نہیں کرتے۔